السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احباب کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، باتیں ہوتے ہوتے تراویح کی نماز کا ذکر چھڑ گیا، تو میں نے کہا کہ آپ 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ 8 پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، اور یوٹیوب وغیرہ میں، فیس بک وغیرہ میں بہت سارے علماء کو، مولانا کو ہم نے بیان کرتے سنا کہ حضور نے 8 پڑھی، 11 پڑھی، 11 میں سے 8 تراویح ہے اور 3 وتر ہے، اور اسی طرح بخاری اور صحیح ستہ کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا بہتر جانا کہ کیوں نہ میں رمضان پورے ہونے سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں اور آپ حضرات کے حوالے کر دوں۔ سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں کہ تراویح کی 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اور پورے ماہ رمضان میں چاہے پورے 30 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، جیسا آپ کو سہولت ہو، مکمل پورا قرآن ختم تراویح میں سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور دونوں واجب کے قریب قریب ہے، وجوب کے قریب قریب ہے۔ تو پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ رمضان میں علی الاتصال کنٹینیو ریگولر 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت سے ادا نہیں کی۔ البتہ آپ سے ماہ رمضان کی 20 تراویح پڑھنا ثابت ہے، البتہ آپ نے ابتداءً چند دنوں، اور بعض روایت میں ہے کہ 3 دن تک آپ نے جماعت سے تراویح کی نماز پڑھی، اور بعض صحابہ کرام نے انتظار بھی کیا کہ حضور آئیں اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائیں، تو حضور گئے نہیں۔ پھر بعد میں جب بات چلی تو استفسار کیا صحابہ کرام نے کہ حضور ہم انتظار کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا، ڈر تھا کہ اگر میں آؤں اور پڑھاؤں تو کہیں یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر تراویح کی نماز فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ بھی تراویح نہ پڑھی، البتہ آپ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے رہے، یہ ثابت ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ایک امام کے پیچھے ادھر پڑھ رہے ہیں 2-4، کچھ 8-10 ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ نے استنباط کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیوں نہ ایک امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کو تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دے دوں۔ چنانچہ آپ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم کیا، اور سب کے سب ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے لگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا نعمت ہذہ البدعہ، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو پیارے سامعین، پیارے ناظرین، خالی اس دور میں بدعت نہیں ہے، دور فاروق میں بھی بدعت کا ایجاد ہو چکا ہے، لیکن بدعت کا معنی خراب ہونا نہیں ہوتا ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے جو ظاہری زمانہ اقدس میں جو کام نہ تھا بعد میں ایجاد ہوا تو وہ بدعت ہے۔ اب یہ بدعت اگر قرآن و احادیث کے اصول سے نہ ٹکرائیں تو وہ اچھی بدعت ہے، اور اگر فائدے کی بات ہے تو اور بھی سونے پہ سہاگا، اور اگر قرآن و احادیث کے اصول سے اگر وہ ٹکراتی ہو وہ نئی بات، وہ بدعت، تو یقیناً وہ بری بدعت ہے، چاہے حضور کے دور ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو خیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بدعت پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہتے ہیں کہ ان کی اس سنت پر اور ان کی اس بدعت پر ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ اس چوگت کو اور اس بے دال کے بدن کو دیکھیے، کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی ہمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی سنت پر وہ غور کرے گا۔ خیر، ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی ہمارے لیے قابل تقلید شخص نہیں ہے۔ وید کے بارے میں، پران کے بارے میں، ہے نا، اور اس کے بعد غیر مسلم کی کتابوں کے بارے میں ان کو مطالعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و احادیث کا گیان ہم کو ان سے لینا پڑے گا اور ان کی تقلید کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، خاص کر خلفائے راشدین کے بارے میں نبی نے فرمایا، سنن ابی داؤد باب فی لزوم السنہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے صحابہ اور میری امت، تم پر میری
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور تم ان کو یعنی میرے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ داڑھ ان دانتوں کو کہا جاتا ہے، ان دانتوں کو یہ، اور ان سے مضبوطی سے پکڑنے کی مثال اس لیے دی کہ جب ہم کوئی چیز دنیاوی رسی ہی اگر ہم پکڑتے ہیں یا کوئی چیز ہم جب دانتوں سے پکڑتے ہیں تو ان دانتوں سے کم ان دانتوں سے زیادہ پکڑتے ہیں، کیونکہ ان دانتوں سے وہ چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رہنے اور اسی پر گامزن رہنے اور اسی پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو ان خلفائے راشدین میں یقیناً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت بھی ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات چلی ہے تو کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال فضائل فاروق اعظم میں یہ حدیث روایت ہے، اور مکتبۃ التراث الاسلامی مؤسسۃ الرسالہ بیروت جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 587 میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيُحْدِثُ بَعْدِي أَشْيَاءَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن تَلْمِزُوا مَا أَحْدَثَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بدعات ایجاد ہوں گی، میرے بعد نئی باتیں ایجاد ہوں گی، ان قریب بہت ساری باتیں نئی ایجاد ہوں گی۔ ان نئی باتوں میں جو نئی چیز، نئی بات اور نئی بدعت عمر ابن خطاب ایجاد کریں تو تم ان کو لے لو اور لازماً اس پر عمل کرو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم ان کی سنت کو لازماً پکڑنا اور ان پر عمل کرنا۔ تو پھر اگر تراویح کے بارے میں میرے آقا کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحتاً روایت نہیں ملتی ہے کہ یقیناً تم 20 رکعت ہی پڑھو، اگرچہ حضور نے پڑھ کے بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، مگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتانا کہ عمر سے جو بدعت ثابت ہو، تو عمر سے جو بدعت ثابت ہوں گی وہ اچھی ہی بدعت ہوگی، وہ خراب بدعت تو ہوگی نہیں۔ لہٰذا ان کی تراویح 20 رکعت تراویح کے حوالے سے ان کی اس بدعت پر عمل کرنا کیوں نہیں جائز ہے میرے دوست؟ اور میں چند روایتیں آپ کو سنا دوں 20 رکعت کے حوالے سے۔ یہ طبرانی کبیر میں امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد ابن حمید اور امام بغوی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر زاد البہقی فی غیر جماعت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے سوا بغیر جماعت کے تراویح کی نماز 20 پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ صحیح ستہ کی حدیث سنن ترمذی ہے، جس میں امام ترمذی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی۔ باب و قیام شہر رمضان چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعة وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وقال الشافعی هكذا أدركت ببلد مکہ يصلون 20 رکعة۔ یعنی امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے جو مروی ہے اور اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے جو حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام اور سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ شہر میں مکہ کے رہنے والوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ابن عبد البر کے حوالے سے عمدۃ القاری میں یہ روایت ہے، قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو صحيح عن ابي ابن كعب من غیر خلاف من الصحابہ۔ یعنی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ روایت منقول ہے
साहिब उम्दतुल कारी कहते हैं कि इब्ने अब्दुल बर मालिकी फरमाते हैं कि 20 रकत तरावी ही जमहूर का कौल है और यही कूफी हजरात और इमाम शाफी और अक्सर उलमाए फ़ुक़हा फरमाते हैं और ये सही है। उबई इब्ने काब से मनकुल है कि इसमें सहाबा का इख्तलाफ नहीं है। सुबहान अल्लाह। और मौलाना अली कारी शरह क़याम में 20 रकत तरावी के हवाले से फरमाते हैं फ़सारा इजमाअन लिमा रवल बहक़ी बिइस्नादिन सहीहिन कानू यक़ीबूना अला अहद उमर ब20 रकअतन व अला अहद उस्मान व अली। 20 रकत तरावी पर मुसलमानों का इजमा है, क्योंकि बहक़ी ने सही इस्नाद से रिवायत की कि सहाबाए किराम और सारे मुसलमान हज़रत उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ा करते थे। और अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि इजमाउ सहाबा अला अन्न तरावीह 20 रकअत, तमाम सहाबा का इस पर इत्तेफाक है कि तरावीह की नमाज 20 रकअत है। तो मेरे भाइयों, ये चंद रिवायात और इन चंद बातों से आपको समझ में बात आ गई होगी कि तरावीह की नमाज 20 रकअत ही है और इसी पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अहले हदीस के जो कुछ एतराज़ात हैं कि 20 रकत तरावी की नमाज नहीं है बल्कि 11 है, 8 तरावी है और 3 वितर की नमाज है। इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया, मुस्लिम ने भी रिवायत किया, हज़रत उमर ने भी यही रिवायत नकल की है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा और फिर इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के हवाले करूँगा। जब तक आप इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें और दीनी खिदमत समझ करके, ताकि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उन्हें हिदायत नसीब हो जाए और 11 की बिदअत सय्या को छोड़ करके 20 की बिदअत हसना पर अमल की उन्हें तौफीक अता फरमाए। और आखिर में सियासत्ता में सुनने तिरमिज़ी शरीफ बाबो क़याम शहर रमज़ान चैप्टर में इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं व अक्सर अहलिल इल्म अला मा रुवे अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकअतन व हुवा क़ौलु सुफियान अथ-थौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व क़ाल शाफ़ी हकज़ा अदरक्तु बिबलद मक्का युसल्लूना 20 रकअ। हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि और अक्सर उलमा का अमल इसी पर है, यानी 20 रकात तरावी नमाज पढ़ने पर ही अक्सर लोगों का, अक्सर अहले इल्म का, अक्सर तबक़ात अहले इल्म का 20 रकात तरावी की नमाज पर अमल है, जो हज़रत उमर व अली व दिगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मनक़ूल है। तो हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने भी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की इस बिदअत हसना की बात कही और कहा कि जो मनक़ूल है, तो मनक़ूल किन से है? हज़रत अली से मनक़ूल है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से मनक़ूल है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आ गया और फिर सुफियान सूरी है, इब्न मुबारक है, इमाम शाफ़ी है अलैहिम रहमतुर रिदवान। और इमाम शाफ़ी तो कहते हैं कि मैंने शहर मक्का में लोगों को 20 रकत पढ़ते पाया। अरे भाइयों, आप मुलाहजा करो, इमाम तिरमिज़ी जो सियासत्ता की एक मशहूर किताब है तिरमिज़ी शरीफ, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैंने अहले मक्का को शहर मक्का में 20 रकत पढ़ते हुए पाया। उम्मीद है कि आपने समाअत कर लिया कि तरावीह की नमाज 20 रकत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, वजूब के करीब है, वाजिब के करीब है और मुकम्मल माह रमज़ान में, चाहे 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, 27 दिन में हो और ज़्यादा बेहतर है कि 27 दिन में हो, मुकम्मल एक ख़त्म कुरान सुनना भी ये सुन्नत मुअक्कदा है। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में उन अहले हदीस का जो हदीस के नाम पर हदीस का गलत इस्तेमाल करते हैं और बेजा एतराज़ात करते हैं, उनके जो कुछ एतराज़ात है कि बुखारी में है, मुस्लिम में है कि नहीं 11 रकत पढ़ा करते थे, हुज़ूर ने 11 पढ़ी, उमर इब्न ख़त्ताब ने भी पढ़ने कहा, 8 भी पढ़ने का भी आपने हुक्म दिया। तो इसका फिर क्या जवाब होगा, इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह मैं एक आध दिन में फिर वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इंशाअल्लाह आपके हवाले करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।